السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین للہ فإن انتہوا فلا عدوان الا علی الظالمین۔ اور ان لوگوں سے جنگ کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ بالکل ختم ہو جائے اور دین اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جائے۔ پھر اگر وہ لوگ باز آ جائیں تو ظالموں کے علاوہ کسی کے اوپر دست درازی کرنا جائز نہیں۔ محترم سامعین کرام، اس سے پہلے کل کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ آیت نمبر 190، 191، 192 یعنی یہ 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اور اس کے تفسیر میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بات بتلایا تھا کہ جب مسلمان مکہ کے اندر تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار و مشرکین کے ظلم و ستم پر ان کو صبر کرنے کے لیے کہا تھا، اور کسی بھی طرح کی کوئی پیش قدمی کرنا یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں آیا تھا۔ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور وہاں پر اسلام کی ایک چھوٹی سی ریاست طاقت و قوت کے اعتبار سے ابھری، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اب آپ کو ڈیفینس کرنا ہے، یعنی جب بھی کوئی آپ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے گا آپ کو ان سے جنگ کرنا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتلا دیا گیا کہ جب جنگ کریں گے تو جاہلیت والا انداز اختیار نہیں کرنا ہے، جو جاہلانہ طریقہ شروع سے لوگوں نے اختیار کر کے رکھا ہے، بلکہ جنگ کریں گے تو بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو بچے ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، عورتیں ہوں گی، ان کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، ان کو قتل نہیں کرنا ہے، ان کے مذہبی جو عبادت گاہیں ہیں ان کے اوپر حملہ نہیں کرنا ہے، اس کے اندر جو پجاری ہیں یا جو بھی عبادت کرنے والے ہیں ان کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، اسلامی طریقے سے جنگ کرنا ہے۔ کس جنگ میں اگر کسی کو قتل کر دیا تو اس کا چہرہ وغیرہ نہیں بگاڑنا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتلایا کہ جنگ اس لیے کرنا ہے کہ فتنہ ختم ہو جائے، کیونکہ فتنہ یعنی یہ شرک اور توحید کے خلاف کسی بھی طرح کی کوئی جارحیت، یہ ایسا فتنہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد جو آج آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے ریپیٹ کیا اور کہا وقاتلوہم، آپ ان لوگوں سے جنگ کرتے رہیے، کب تک؟ حتی لا تکون فتنہ، جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے اور دین مکمل اللہ کا نہ ہو جائے، اور اگر پھر وہ باز آ جائے اپنے فتنوں فساد سے تو پھر ظالموں کے علاوہ کسی کے اوپر زیادتی کرنا جائز نہیں ہوگا۔ سامعین کرام، یہاں پر اس آیت کریمہ میں جو فتنہ ہے، عام مفسرین خاص طور سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، امام مجاہد، امام حسن، امام قتادہ، امام ربیع بن انس اور دیگر مفسرین نے کہا ہے کہ فتنہ سے مراد شرک ہے، لیکن بہت سارے مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ فتنہ سے مراد ہر وہ قوت، ہر وہ طاقت جو اسلام کو پھیلانے اور اسلام کی تبلیغ کے راستے میں رکاوٹ بنے، اور جس طاقت اور قوت کی وجہ سے کسی بھی سماج و معاشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے مطابق زندگی گزارنا مشکل اور ناممکن ہو جائے تو اس وقت اس فتنے سے جہاد کرنا مسلمانوں کے لیے انتہائی ضروری ہے، تاکہ فتنہ مکمل ختم ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین بالکل غالب آ جائے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ نے یہ بھی بتلایا کہ فَإِنِ انتَهَوْا، اگر یہ کفار و مشرکین اپنے فتنہ و فساد سے باز آ جاتے ہیں، کیا مطلب یہ کہ وہ اپنی جگہ پر ہیں، ٹھیک ہے، ہم کو ہمارے دین کے مطابق کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کر رہے ہیں، ہمارے اسلام کی تبلیغ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن رہے ہیں، تو ایسے وقت میں ان سے لڑائی بھیڑائی نہیں کرنی۔ اللہ نے کیا کہا؟ فَإِنِ انتَهَوْا، اگر وہ رک جائیں، فلا عدوان الا علی الظالمین، تو ظالموں کے علاوہ کسی کے اوپر زیادتی کرنا جائز نہیں۔ سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے، جو آیت نمبر 193 سورۃ البقرہ جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 193 جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، یہ آیت کریمہ جس کا ترجمہ اور تفسیر ہم نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، یہ آیت کریمہ اور اس سے پہلے کی جو 3 آیات ہیں جو پچھلے کل جس کی تفسیر ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، ان آیات کو سامنے رکھ کر کے اسلام کے مخالفین نے اسلام پر اعتراض کیا ہے، اور آپ نے بھی سنا ہوگا
بہت سارے پولیٹیکل لیڈر بھی اپنے بیان میں اس بات کو کہہ چکے ہیں. ان کا کیا اعتراض ہے کہ اسلام امن پسند دین نہیں ہے بلکہ اسلام جنگ سکھلاتا ہے. اور آپ پھر وہ اعتراض کو کیسے ثابت کرتے ہیں, پروف کیسے کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے عرب کے اندر جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے یا اس سے پہلے کے حالات کو دیکھیں گے تو عرب کے قبیلے ہمیشہ ایک دوسرے سے گتھے رہتے تھے, ہمیشہ لڑتے رہتے تھے. لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے آنے کے بعد صرف اتنا کام کیا کہ وہ لوگ جو آپس میں لڑ رہے تھے ان کو ہٹا دیا اور ان کا رخ باہر کی طرف موڑ دیا. اور اس طرح سے ان ثبوتوں کی روشنی میں اسلام امن پسند دین نہیں ہے. ان کا ایک اور اعتراض ہے. ان کا اعتراض کیا ہے کہ اسلام مذہب جو ہے وہ پوری دنیا کو دو کیٹیگریز میں بانٹتا ہے. ایک دارالاسلام, دوسرا دارالحرب. دارالاسلام کس کو کہتے ہیں؟ جہاں پر مسلمانوں کی حکومت ہو. اور دارالحرب کس کو کہتے ہیں؟ جہاں پر غیر مسلموں کی حکومت ہو. ان تمام باتوں کو خوب اچھی طریقے سے یاد رکھیے گا, کیونکہ صرف آج نہیں کل کے درس میں بھی ہم اس سلسلے میں کچھ باتیں کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ کل کے بعد کے درس میں بھی ہم ان باتوں میں سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے. تو ان لوگوں کا اعتراض کیا ہے؟ پہلا اعتراض یہ کہ اسلام امن پسند مذہب نہیں ہے, ہمیشہ جنگ کا ماحول بنایا اور جنگ کو مسلمانوں کے اوپر فرض قرار دیا ہے, اس لیے یہ امن و سکون والا مذہب نہیں ہے. دوسرا اعتراض ان کا کیا ہے کہ اسلام نے پوری دنیا کو دو حصوں میں بانٹا ہے, ایک دارالاسلام ہے, دوسرا دارالحرب ہے. دارالاسلام کہتے ہیں جہاں پر مسلمانوں کی حکومت ہو, دارالحرب کہتے ہیں جہاں پر غیر مسلموں کی حکومت ہو. اب جو دارالاسلام والے ہیں ان کے اوپر اسلام نے یہ فرض قرار دیا ہے کہ آپ ہمیشہ دارالحرب والوں سے لڑتے رہیں یہاں تک کہ دارالحرب کے جو لوگ ہیں ان کو دھیرے دھیرے دارالاسلام میں ملاتے رہیں. محترم سامعین کرام, آپ دیکھیے آیت کریمہ میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. ان لوگوں سے لڑتے رہو کب تک؟ جب تک کہ اللہ کا دین غالب نہ ہو جائے اور فتنہ ختم نہ ہو جائے. فَإِنِ انْتَهَوْا, لیکن اگر وہ باز آ جائے, یعنی اسلام کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے سے باز آ جائیں, اسلام اور مسلمانوں کو ان کی زندگیوں کو تنگ کرنے سے باز آ جائیں, مسلمانوں کو ان کے مذہبی آزادی کے ساتھ رہنے دیں, تو ایسی صورت میں پھر آپ کو ان سے جنگ نہیں کرنا ہے, ان کو مجبور نہیں کرنا کہ وہ اپنا دھرم چھوڑ کر کے اسلام کے اندر آ جائے. اسلام ہرگز یہ نہیں چاہتا ہے کہ کسی کو مجبور کر کے اسلام کو قبول کروا جائے. تو ایک بات تو یہ ہے, یہ جو اعتراض ہے ان لوگوں نے کیا ہے, اس اعتراض کو کئی طریقے سے جواب دیا جائے گا, لیکن اس سے پہلے ہم دو بات اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. دو باتوں کی وضاحت بہت ضروری ہے. اسلام کا غیر مسلموں کے ساتھ, مسلمانوں کا نہیں بلکہ اسلام کا, اسلامی حکومت کا غیر مسلموں کے ساتھ کیا سلوک ہے, اس میں دو باتیں وضاحت کی ہیں. پہلی بات یہ کہ اسلام اور اسلامی مملکت مشرکین کے ساتھ ان کا معاملہ ذرا الگ ہے, لیکن مسلمانوں کے علاوہ جو اہل کتاب قوم ہیں, مثلا یہودی ہیں, عیسائی ہیں, یا دوسرے جو لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہے, ان کے ساتھ معاملہ الگ ہے. اہل کتاب کے ساتھ ذرا نرم معاملہ ہے, لیکن مشرکین کے ساتھ کوئی نرم معاملہ نہیں ہے. اہل کتاب کے ساتھ کیا نرم معاملہ ہے؟ اگر وہ کوئی حلال جانور ذبح کریں گے, اسلام نے اس کو جائز قرار دیا کہ کھا سکتے ہیں. یہودی ہیں, عیسائی ہیں, یا وہ قوم جن کے اوپر اللہ نے کتاب نازل کیا اور اس کے اوپر ان کا ایمان ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جائز قرار دیا ہے کہ اگر وہ کوئی چیز ذبح کرتے ہیں جو حلال جانور, آپ اس کو کھا سکتے ہیں. دوسرا, ان کی جو عورتیں ہیں, مسلمانوں کو ان سے شادی کرنے کی اجازت دی ہے کہ آپ ان سے شادی کر سکتے ہیں, لیکن مشرکوں کی کوئی چیز جائز نہیں ہے. مشرکوں کی کوئی چیز جائز نہیں ہے, نہ ان کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں, نہ ان کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات, اگر اہل کتاب اور مسلمان آمنے سامنے ہو جائیں گے تو ان کو پہلے 3 آفر پیش کیا جائے گا. پہلا آفر یہ پیش کیا جائے گا کہ وہ مسلمان ہو جائیں. اگر اس آفر کو قبول کر لیتے تو بہت اچھی بات ہے. اگر وہ آفر قبول نہیں کرتے ہیں تو اسلامی جو حکومت ہے, اگر وہاں پہ رہنا چاہتے ہیں تو وہاں پر آپ کو معاہدہ کر کے ٹیکس دے کر کے رہنا پڑے گا. خاص طور سے جزیرۃ العرب کے اندر ٹیکس دے کے رہنا پڑے گا. اور اگر یہ بھی نہیں کریں گے تو یا تو اس جگہ کو چھوڑیے یا پھر جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیے.
یہ 3 شرط دینا پڑے گا. لیکن مشرکوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے. مشرکوں کے ساتھ پہلی بات تو یہ کہ وہ جزیرۃ العرب میں رہ نہیں سکتے ہیں، ان کو رہنے دینا ہی نہیں ہے جو شریعت کا حکم ہے. اور جب اگر ان کے آمنے سامنے ہو گئے اور ان سے جنگ کا ماحول بن گیا تو پہلے ان کو تین جو ہے ان کو بھی آفر پیش کیا جائے گا. پہلا آفر کیا پیش کیا جائے کہ آپ مسلمان ہو جائیے. اگر وہ مسلمان نہیں ہوتے ہیں تو ان سے کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے اس علاقے کو خالی کر دیجیے، یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، یعنی مسلمانوں کی حکومت اور مسلمانوں کی مملکت ہے جو شریعت کا قانون ہے. اور اگر اس سے بھی وہ باز نہیں آتے تو پھر ان سے جنگ کیا جائے گا. ابھی جو مشرکین ہیں ان کے ساتھ اتنی سختی کیوں؟ اسلام نے اتنی سختی کیوں رکھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل کتاب کا عقیدہ اور ہوتا ہے، مشرکین کا عقیدہ اور ہوتا ہے. مشرکین کا عقیدہ کیا ہے؟ مشرکین کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی آسمانی کتاب پر ایمان نہیں رکھتے ہیں. آپ مشرکین سے پوچھیں گے قرآن، کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے. آپ ان سے کہیں گے انجیل، وہ کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے لکھا ہے. حالانکہ جو اہل کتاب ہیں ان کا اس بات پر یقین ہوتا ہے کہ یہ کتاب ہماری آسمانی کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے. لیکن مشرکین کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا ہے، وہ کسی بھی آسمانی کتاب پر ایمان نہیں رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ان کا کوئی واضح عقیدہ نہیں ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں وہ دوسروں کو شریک کرتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کے ساتھ ایک نرم رویہ اختیار کرنے کے لیے کہا ہے، لیکن اس سے ذرا سخت رویہ مشرکین کے ساتھ رکھنے کے لیے کہا ہے. کیونکہ یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے. یہاں پر فتنہ سے مراد شرک ہے، اور اس روئے زمین پر شرک سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہو سکتا ہے. اس روئے زمین پر شرک سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ اللہ اگر چاہے تو باقی کسی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. پہلی بات جو وضاحت کرنی تھی. دوسری بات، ایک مسلم مملکہ ہے، مسلم حکومت ہے، وہاں پر رہنے کے لحاظ سے بھی مشرکین اور اہل کتاب کے ساتھ کچھ پوائنٹس ہیں. پہلا پوائنٹ یہ کہ پورے اسلامی حکومت اور مملکت میں حرم مکہ اور حرم مدینہ، یہ سب بات سمجھ لیجئے اور یاد رکھ لیجئے، پورے دنیا کے اسلامی حکومتوں میں حرم مکہ اور حرم مدینہ یہاں پر کوئی بھی غیر مسلم نہیں رہ سکتا ہے، صرف مسلمان رہیں گے، صرف مسلمان رہیں گے، چاہے اہل کتاب ہو چاہے مشرکین ہو، کوئی نہیں رہ سکتا. آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم بہت پہلے جاری کر دیا تھا، اور آج بھی سعودی عرب کے اندر آپ جائیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ حرم مکہ اور حرم مدینہ دونوں میں کسی جگہ پہ بھی مشرکین کی، اہل کتاب کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی انٹری نہیں ہے. ان کے لیے ایک الگ سے رستہ ہے جو باہر سے وہ لوگ نکل جاتے ہیں اگر کہیں جانا ہوگا تو. پہلی بات، یہاں پر کوئی بھی مشرک نہیں رہ سکتا ہے. دوسری بات، جزیرۃ العرب یا جو حجاز کا جو علاقہ ہے اس میں اہل کتاب رہ سکتے ہیں، لیکن ایگریمنٹ کر کے، معاہدہ کر کے. مشرکین نہیں رہ سکتے ہیں، مشرکین بالکل نہیں رہ سکتے ہیں. اہل کتاب رہ سکتے ہیں، یہودی رہ سکتے ہیں معاہدہ کر کے، اور معاہدہ کے مطابق وہ اگر اپنی زندگی گزاریں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان کو وہاں سے خلی بلی کیا جائے گا، ہٹایا جائے گا ان کو وہاں سے. دوسری بات. تیسری بات، جو دارالاسلام ہے، جہاں جیسے کہ ابھی آپ دیکھیں گے کوئی ایسی حکومت ہے جو اسلامی مملکت ہے، وہاں پر اگر کوئی اہل کتاب اور مشرک رہنا چاہتا ہے تو اہل کتاب کو ٹیکس دے کر کے رہنا پڑے گا، ورنہ وہ نہیں رہ سکتے ہیں. اور کسی حد تک مشرکوں کو بھی برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ ٹیکس نہیں دیں گے تو پھر ان کو بھی وہاں پر بھی رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ اسلامی قانون ہے جس کے تحت آپ اگر ان تمام قانونوں پر غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اسلام نے جنگ کی طرف نہیں، بلکہ اگر اسلامی حکومت ہے، مسلمانوں کا غلبہ ہے، تو وہاں پر مشرکوں کے ساتھ ایک حد تک صلاح مشورہ اور کمپرمائز کے ساتھ رہنے کے لیے کہا ہے، اور اس کے لیے مختلف جو ہے قانون اور پوائنٹس اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے. یہ ایک بات تھی جو آج کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا. ابھی جو اصل اعتراض ہے کہ اسلام جنگ سکھلاتا ہے، اسلام نے جنگ کا ماحول پیدا کر دیا ہے، مسلمانوں کے اوپر جنگ کو بالکل فرض قرار دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ بس تلوار لے کے اٹھو اور سب کو مارتے رہو یا
توپ اور ٹینکر لے کر کے اٹھو، سب کو مارتے رہو، اس اعتراض کا مکمل جواب انشاءاللہ کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ